اللہ سے دنیا بھی مانگیں، آخرت بھی مانگیں، اس کی رضا، اس کی محبت، اس کا دیدار، اس کی جنت بھی مانگیں۔ اسے مانگنے والے اور جھکنے والے بہت پسند ہیں۔ ہم مانگ کر تھک جاتے ہیں، پر وہ دے دے کر نہیں تھکتا۔ وہ کبھی ناراض نہیں ہوتا، وہ کبھی نہیں اکتاتا کہ تم تو مانگتے ہی رہتے ہو، بلکہ وہ تو تب ناراض ہوتا ہے جب ہم اس سے مانگنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اتنے کریم، اتنے محبت کرنے والے، عطا کرنے والے رب سے مانگتے ہوئے نہ جھجکا کریں۔ اس سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ وہ نہیں دے گا تو اور کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم مجھے پکارو، میں تمہیں جواب دوں گا۔ کیا آپ جانتے ہیں نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ذہنی سکون کی بھی ہے، اور یہی نعمت اگر چھن جائے تو اس جیسی محرومی بھی کوئی نہیں ہو سکتی۔ ہم ساری زندگی لوگوں سے گھرے رہتے ہیں، کچھ زندگی میں شامل ہوتے ہیں تو کچھ چلے جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہتا ہے۔ کئی بار ہم جن لوگوں کو اپنے پاس رکھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہمیں ایسی اذیتیں دیتے ہیں جو ہمیں اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ یہ وہ ہوتے ہیں جن کا انتخاب ہم کرتے ہیں اپنے لیے، پھر آتے ہیں وہ لوگ جنہیں قسمت ہمارا بناتی ہے۔ وہ اس نفاست سے ہمیں سمیٹتے ہیں کہ ہر شے کے بکھرنے کا خوف بھی نہیں رہتا، جن کی موجودگی کا احساس آہستہ آہستہ چہرے کی وہ سارے رنگ ہمیں لوٹا دیتا ہے جو پھیکے پڑ گئے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں سے جڑی یادوں کو بھلانا مشکل ہوتا ہے، جیسے کچھ خوابوں اور ان سے جڑے جذبوں کو۔ وجہ بس یہی ہے، ہم نے کبھی ان سے محبت کی تھی، ایک زندگی ان کے سنگ گزاری تھی۔ ٹھیک اسی طرح کچھ لوگوں سے دل ایسے بیزار ہوتا ہے جیسے اب عزت کا کوئی مقام باقی ہی نہیں ان کے لیے۔ ہاں، کچھ نفرتیں، کچھ الجھنیں جو دل مٹانا نہیں چاہتا، سلجھا نہیں پاتا، مگر ایسا ہے کہ زندگی کی ایک بڑی سادہ سی کہانی ہے۔ یہاں سب فانی ہے کہ دل پلٹ جاتے ہیں، ایسے کہ انسان پھر پلٹ کر نہیں دیکھتا۔ وقت، حالات یہ سب بتا دیتے ہیں کہ آپ نے کس کے ساتھ چلنا ہے۔ پھر جب سب عیاں ہو جاتا ہے تو لوگوں سے بندھی امیدیں، رابطے، واسطے سب ختم ہونے لگتے ہیں۔ پھر رب آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو، خود کو کیسے سمیٹتے ہو۔ جانتے ہو، کبھی کبھی ہم صبر کے اس مقام پر ہوتے ہیں، وہاں پہ بہت کچھ برداشت کر کے گزرے ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے، یہ مقام انسان کو سمجھدار بنا دیتا ہے، لوگوں کے رویوں کی سمجھ آنے لگ جاتی ہے، لوگوں سے دور اللہ سے دوستی کر لینے کا بہانہ مل جاتا ہے۔ دل چاہتا ہے کہ وہ سب کریں جو رب کو پسند ہے۔ اللہ کو دل سے تھام لیں، اللہ سے دل کا تعلق قائم کر لیں۔ جب دل نے تڑپ کر اللہ کو سجدہ کیا تھا تو اللہ نے جیسے تھام لیا تھا نا، ویسے ہی اللہ کو تھام لیں۔ اللہ سے دل کا تعلق قائم کر لیں۔ جب دل نے تڑپ کر اللہ کو سجدہ کیا تھا تو جیسے اللہ نے تھام لیا تھا ویسے ہی اللہ کو تھام لو۔ جب میں کسی منزل کی تلاش میں تھی اور راستے سب دھندلائے ہوئے تھے، اس مقام پر معجزے ہونے کا یقین تو الگ بات ہے، دل کو بس یہی سکون ہوتا ہے کہ بس واقف ہے وہ۔ پھر جہاں یہ دل کہتا ہے، پھر دل گواہی بھی دیتا ہے کہ وہ ہے نا مالک ہمارا، ان ساری مشکلات سے وہی نکالے گا۔ دل کو اتنا سکون ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے اتنا تو راضی ہے کہ مجھے مانگنے کی توفیق تو دے رہا ہے۔ زندگی اتنی مشکل نہیں ہوتی جتنا ہم اسے بنا لیتے ہیں۔ سب کچھ ہو جاتا ہے، جو ناراض ہیں وہ بھی مان جاتے ہیں، جو چھوڑ گئے وہ بھی لوٹ آتے ہیں، اور اگر وہ واپس نہ بھی آئیں تو ہم جینا تو سیکھ ہی جاتے ہیں۔ ہمیں نظر انداز کرنے والے لوگ پھر ایک دن ہمیں نظر آنا بند ہو جاتے ہیں۔
بہت کچھ ہمیں ناممکن لگ رہا ہوتا ہے، یقین جانو کچھ وقت گزرنے کے بعد وہی سب بہت آسان لگنے لگ جاتا ہے، لیکن تب تک ہماری ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ بس جنہیں ہوا کے ساتھ بہنے کی عادت ہو انہیں موتیوں میں قید نہیں رکھا جا سکتا۔ تو پھر سب چھوڑ دو، دل کو ہلکا کر دو، جو ہوتا ہے ہونے دو۔ اللہ تمہارے حال سے لا علم نہیں، اس لیے ہنسنا سیکھ لو۔ اللہ کو دل سے تھام لے، اللہ سے دل کا تعلق بنا لے، ایسے دل سے تھام لیں جیسے اللہ نے تھام لیا تھا۔